رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں باقی عبادات جہاں کی جاتی ہے وہاں کی جو خاص نماز ہے جو صرف رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مرد حضرات مساجد میں جا کر تراویح نماز ادا کرتے ہیں تو ہم گھر میں کیسے ادا کریں، تو آپ کی نماز تراویح گھر میں ہی ادا ہو جائے گی۔ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے خلوص دل کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز تراویح ضرور ادا کی جائے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اسی رات نماز تراویح نماز ادا کی جائے۔ 20 رکعت نماز تراویح ہیں۔ تو دیکھیں کہ نماز تراویح لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کیا یہ فرض ہے پڑھنا، کیا نہیں پڑھیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا فلاں فلاں فلاں۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھیں گے، روزہ فرض ہے، روزہ تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، روزہ آپ کا بہرحال ہو جائے گا، لیکن نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 دن ادا فرمائی، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار ادا فرماتے تو ہمارے اوپر یہ نماز فرض ہو جاتی۔ تو نبی پاک نے 3 دن ادا فرمائی، اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا ان کے دور خلافت میں آپ نے دیکھا لوگ علیحدہ علیحدہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کیا، ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا اور پھر ان کی صفیں بنوائیں اور کہا کہ اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح کی جماعت کا آغاز کیا، تو حضرت عمر فاروق کی انہوں نے دیکھا جب یہ ان طریقہ، تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو سلامت رکھے، انہوں نے ہماری مساجد کو رونق بخشی ہے۔ تو اتنی یہ نماز اہمیت کی حامل ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ویسے بھی جو رمضان مبارک کی رات ہے اس میں قیام کرنے والے کی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز تراویح ادا کی جائے۔ تو ایک ہی مہینہ ہے، کتنا سا ٹائم لگے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہوں وہ پڑھ کے تو آپ ضرور خواتین جو ہے وہ نماز تراویح ادا کریں۔ اب ایسا نہیں ہے، بعض خواتین گھر میں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے یا بیزی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی بار ساری 20 رکعتیں پڑھیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی آپ کوئی ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر 8 پڑھ لیں، پھر 10 پڑھ لیں، یعنی آپ اس کو اسکپ کر کر کے بھی پڑھ سکتی ہو۔ اگر ایک ہی دفعہ پڑھ لیتی ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو تو ہم زیادہ اس چیز کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ آئیں۔ تو ضرور اس نماز کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے، روزانہ لازمی 20 رکھتے ہیں، صرف دنیا میں ہزاروں کام ہم کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس رمضان میں ہماری کوئی بھی نماز تراویح انشاءاللہ مس نہ ہو۔ اگر آپ کو موقع ملتا ہے نا کسی امام کے پیچھے پڑھنے کا، مسجد میں اگر پردے کا اہتمام ہو تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اگر وہاں پر پردے کا اہتمام نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ گھر میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد پھر تہجد کی نماز کی پوری ایک روٹین بنا لیں کہ تہجد کے لیے آپ نے ویسے بھی سحری میں اٹھنا تو ہے، تو سحری سے پہلے کچھ ٹائم اٹھ کے تو تہجد کے نوافل پڑھ لیے جائیں، اور رات میں پھر جو نماز تراویح یہ ادا کی جائے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس سنت مؤکدہ کو کوئی جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، مستیوں میں ادھر ادھر ٹائم ضائع کر رہا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گیا ہے، جان کے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ رہا ہے، تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن ایک سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، جس کو سنت مؤکدہ قرار دے دیا گیا، تو اب وہ جان کر چھوڑ رہا ہے بغیر کسی وجہ سے اور لگاتار ہی چھوڑ رہا ہے، یعنی پورا رمضان وہ پڑھ ہی نہیں رہا، تو پھر وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ 8 پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، 20 پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اختلاف ہے کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، آپ ٹینشن نہ لیں، اگر آپ 8 پڑھتی ہیں آپ کی 8 بھی ہو جائے گی، اگر آپ 20 پڑھتی ہیں تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح بھی ہو جائے گی، یعنی جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔